وہ بات تو اردو میں کرنی چاہیے، کیونکہ جن کو میں نے پیغام پہنچانا ہے وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں پشتو کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہو سکتا ہے میں اردو میں وہ ایکسپلینیشن صحیح نہ دے دوں۔ میرے علاقے میں آپریشن جاری ہے، اسپیکر صاحب ضلع بنو جو ہے وہ آپریشن کی ضد میں ہے، اور یہاں پہ ہم ایجنڈے کو رو رہے ہیں کہ ہم بزنس لے لیں، ایجنڈا لے لیں، بل پاس کر دیں۔ بل کتنے بل ہم نے پاس کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کہاں تک عمل و درآمد ہو چکا ہے؟ امن و امان کے حوالے سے اس ہاؤس میں 2.5 سال سے تقریریں ہو رہی ہے، جرگے ہو چکے ہیں، لیکن امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ پورے بنو شہر کی جتنی بھی وہ وائی فائی ہے، نیٹ ورک ہے، سب سسپینڈڈ ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں روڈ کی ایکسس دی جائے تاکہ ہم اپنی لاشیں جو ہیں اس کو اپنے قبرستان تک پہنچا سکیں۔ آج تیسرا دن ہے، حکومت سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یا آپ لوگوں کی حکومت ہے یا وردی کی حکومت ہے؟ میرے بنو ضلع میں تو وردی کی حکومت ہے، وہاں پہ تو آپ لوگوں کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں اس کا الیکٹڈ ایم پی اے ہوں، میرے سے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا ہے، آپ کے ڈی سی نے بھی نہیں کیا، آپ کے کمشنر نے بھی نہیں کیا، آپ کے ڈی جی اجی نے بھی نہیں کیا، کسی نے ایک منتخب نمائندے سے رابطہ تک نہیں کیا ہے کہ میرے بنو کے حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ابھی ہم کیا کر لیں؟ ہم یہ ردی کے کاغذ کے اوپر دستخط کر لیں، یہاں سے ہم یہ ردی کے کاغذ کے ٹکڑے پاس کرواتے جائیں اور وہ ان کو اپنے بوٹوں کے تلے کے نیچے رونتے جائے، یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارے ایوانوں کا تقدس ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، بڑے ادب کے ساتھ، ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پرسوں میں نے ڈی سی صاحب کو کال کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بچی کی لاش کے لیے مجھے راستہ دے دیا۔ یہ ہماری حالت ہے، اور یہاں پہ ہم ایجنڈے کو رو رہے ہیں کہ میرا ایجنڈا ہے، میرا سوال ہے، میرا بزنس ہے۔ میں تو اس طرح کے ایجنڈے اور بزنس کے اوپر جو ہے اللہ معافی کرے غلط الفاظ نہیں کروں گا، غیر پارلیمانی الفاظ جو استعمال نہیں کروں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لوگ جو ہے وہ پریشانی میں ہیں۔ ابھی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں کہ 600 بندوں کا راشن کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے۔ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ نہ کریں، وہ آپ لوگوں نے جس کے خلاف ایکشن لینا، یہ بہت بڑی کہانی بن جائے گی۔ میں شروع سے کروں گا کہ آپ نے کتنے آپریشن کر لیے ہیں اور ان کا آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور اس کی سزا پھر کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے تو 2010 میں بھی آپریشن کیا ہے، آپ نے تو 2015 میں بھی آپریشن کیا ہے، آپ نے انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کیے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ صفر، نل ہے۔ کیونکہ جتنے بھی دہشت گرد واقعات ہوتے ہیں وہ دن دہاڑے ہو رہے ہیں، دن دہاڑے ہمارے جو ہے ہائی ویز بند ہوتی ہیں، اور ہم یہاں پہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنڈے کا رونا رو رہے ہیں، یا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے صوبے کے عوام کے اوپر رحم کیجئے۔ میں حکومت کے ایوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں سے نہیں سنبھالا جا سکتا، اور میں یہ آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں آپ لوگ نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو خدا را پھر استعفے دے دیں، یہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرے دل کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، یہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں بار بار یہ ان سے مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب تو دینا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پورا ضلع بنو جو ہے، میرا لکی جو ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں وہ دہشت گردی کے اس میں پسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ لوگ اپنی گورنمنٹ کے ریٹ بحال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے منتخب نمائندوں کا یہ حال ہے، آپ کے جو فارم، آپ لوگ کہتے ہیں 45 نہیں، آپ کے جو فارم 47 کے جو ایم پی ہیں آپ لوگوں کے، وہ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں جا سکتے ہیں تو میں اپنے جو ہے یہ اپنے سیکیورٹی اداروں والوں سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو تنخواہیں لے رہے ہیں پھر وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے غلط کہا ہے۔ مولانا صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، وہ پھر ہمیں ناز میں ہے، انشاءاللہ پھر ہم دکھا دیں گے ہم میدان میں لڑنے والے ہیں، ہم ایوانوں والے نہیں ہیں۔ ہم پھر میدان میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ 100 نہیں 1000 مرتبہ بیسٹ بات کی ہے، اور وہ کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کی تائید کریں گے، اس کے لیے ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کو جو خون پسینے کی جو کمائی کے جو ٹیکسز ہیں، ان سے آپ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں اپنے عزیزوں کی لاشیں دے رہے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھاتے پھرتے رہے۔ آپ ان تنخواہوں کی مدد میں ہمارے لیے روڈ بند کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے محاصرے کر رہے ہیں۔
کر دینا دہشت گردوں کے محاصرے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھکانوں کا, آپ کی انٹیلیجنس آپریشن کا یہ حال ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ 2.5 سال میں کیا ہو رہا ہے. 2024 میں الیکشن گزرا ہے, میں اپنے علاقے میں کیمپین کر رہا تھا, ابھی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں وہاں جانے کے لیے. کدھر گئے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, کدھر گئی آپ کی وہ جو ہے وہ پورے دنیا میں مشہور ایجنسیاں, اور کدھر گئے وہ آپ کے آپریشن؟ آپ نے کتنے دہشت گردوں کو مارا ہے؟ 2010 میں جب آپریشن ہوا میرے علاقے میں تو ٹی وی پہ پٹی چلتی تھی کہ فلانا کمانڈر مارا گیا, اور وہ ٹیلی فون پہ ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا. پٹی میں جو ٹی وی کے اوپر پٹیاں چلتی ہیں, جو یہاں پہ آپ کو ایسی کے کمروں میں بریفنگز ملتی ہیں, اس میں تو سارے جتنے بھی کمانڈر ہیں وہ مارے جاتے ہیں. وہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں, وہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ایک جو ہے وہ پرندہ بھی نہیں مارا جاتا. افسوس تو اس بات کا ہو رہا ہے. تو کیوں اپنے عوام کو ذلیل کر رہے ہو؟ عوام میں اعتماد نہیں ہے, عوام کا آپ لوگوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے, عوام کی نظر اس ایوان کے اوپر ہے. جناب اسپیکر صاحب حکومت سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے, عوام کی نظر جناب اسپیکر صاحب آپ کی چیئر کی طرف ہے. آپ کی چیئر کی طرف سے ڈائریکشن جائے گی تو انشاءاللہ سارے لوگ, سارے عوام جو ہے وہ لبیک کہیں گے. لیکن یہ جو وزارتوں کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ پھر غیر پارلیمانی الفاظ آ جاتے ہیں تو یہ ان کے پر کاٹ دیتے ہیں. پھر یہ جو ہے اپنے عیاشیوں کے نشے میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے صوبے میں اور عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم بہت رو چکے ہیں, ہم بہت رو چکے ہیں اور روتے رہیں گے, لیکن ہمارا مداوا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے. جب ہم بھی نہیں بولیں گے, جب ہم بھی حق کی بات نہیں کریں گے, ہم یہاں پہ بول لیتے ہیں, ہمیں میسیجز ملتے ہیں, ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں دونوں طرف سے, تو ہمارا حال یہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اور ہم میدان چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں. ہوں گے لوگ, یہ نہیں کہتا ہوں, 3 مرتبہ سہ چکا ہوں, میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے, اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے, اس کے اوپر ہمارا یقین ہے, شکر الحمدللہ. وہ بچانے والی ذات ہے, اور آپ لوگوں کے جو یہ منصوبے ہیں یہ خاک میں ملیں گے. تو خدا را جناب اسپیکر صاحب, کہنے کو بہت کچھ ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن میں حکومت کے ایوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے منتخب نمائندے زید اللہ بیٹھا ہوا ہے, پختونیار بیٹھا ہوا ہے, ان سے پوچھ لے اگر ان کو کسی نے پرمیشن لی ہوئی ہو, ان کو پتہ ہو, ان کو کسی نے بلایا ہو, ان کے ساتھ کسی نے بات چیت کی ہو, تو پھر میں بھی مان لیتا ہوں چلو میں کہوں گا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, مجھے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. یعنی ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب, آپ ہمارے معزز, ہمارے بڑے ہیں, ہمیں آپ سے توقع ہے, ان سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ ہمارے جو ہے غم و درد کا احساس کیجئے کہ ہماری اتنی بے توقیری تو نہ کی جائے نا. عواموں نے ہمیں ووٹ دیے ہوئے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اور وہ آ جاتے ہیں بندوق کے زور کے اوپر. ہم ایک طرف چوڑی ہے, دوسری طرف جو ہے نا وہ بندوق ہے. ایک بات کریں گے تو بندوق رکھ دیتے ہیں, دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں تجھے چھری سے وہ کروں گا. تو ہمارا حال تو یہی ہے, ہم تو 2 جگہوں کے پھنسے ہوئے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس بات کا سیریس نوٹ لیا جائے, اور ہم یہ آپریشن نہیں مانتے ہیں, اس طرح کے آپریشن نہیں چلیں گے. آپریشن کا اپنا اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ کارروائی میں نل, وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اور آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دیتے ہیں. اس طرح کے آپریشنوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ کریں, آپ کے جن کے ساتھ معاملات تھے وہ کریں, لیکن آپ کرتے نہیں ہیں, آپ کرتے نہیں. آپ صرف عوام کو جو ہے نا وہ ذلیل کرتے ہیں, ان کے لیے روڈیں بند کرتے ہیں, اور ان کے گھروں کے محاصرے کرتے ہیں, اور ان سے جو ہے نا اسلحے دار لائسنس یافتہ اسلحہ بھی لیتے ہیں, اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. خدا را عوام کی جان چھوڑ دے, باقی کرے آپ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ تو ان کا اوپر علاقہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے. آپریشن اس طرح ہوتے ہیں, یہاں پہ ٹھکانے, یہ علاقہ کھلا چھوڑا, یہاں سے وہ مارچ ہوتے ہیں, وہ اوپر چلے جاتے ہیں. آپریشن کس بات کا کر رہے ہیں؟ میرے گھر کا آپریشن کر رہے ہیں, میرے عوام کو ذلیل کر رہے ہیں, یہ آپریشن ہے.
اس طرح کے آپریشن کو ہم مانتے ہیں نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس طرح کے آپریشن کی اگر حکومت نے بھی حمایت کی ہے، کیونکہ فیڈرل ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پروونشل ایپیکس کمیٹی کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی نوٹیفیکیشن بتا دے کہ یہ آئین پاکستان کے تحت یہ ایپیکس کمیٹیاں بنی ہے۔ ویسے ہی ایپیکس کمیٹی ہم کہتے رہتے ہیں کہ کمیٹی وہاں پہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی حکومت نے کوئی فیصلے کیے ہیں، اس طرح کے کوئی فیصلے کیے ہیں، بند کمروں میں کیے ہوئے ہیں، اور ان کے زور اور ان کے جو ہے جبر کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، تو عوام کے سامنے وہ فیصلے لے آئیں، ہمیں ذلیل و خوار نہ کریں۔ کیونکہ میں تو پھر بھی بولوں گا، میں سڑک کے اوپر بھی بولوں گا، ایوان میں بھی بولوں گا، ان کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر حکومت بھی ملی ہوئی ہے تو وہ ہمیں بتا دے یہاں پہ کہ بالکل یہ جو ہو رہا ہے بندوں میں، یہ ہماری ماں کے اوپر ہو رہا ہے، یا یہ اون کر لے۔ اگر یہ اون کر لے پھر میں مانتا، اگر یہ اون نہیں کر سکتے پھر تو استعفیٰ دے دے، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ نہیں، پورے صوبے میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اسپیکر صاحب، بڑے ادب کے ساتھ میں صرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔